بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں اپنے کو پڑھنا ہے میم ساکن کے قاعدے۔ نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے وہ ہو گئے، اس کے بعد یہ آئے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ دیکھیں سبق نمبر 14 میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، یہ نیچے لکھا ہے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفا شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ یہ سب میں شفوی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعریفیں جو ہے وہ وہی رہیں گی۔ ادغام کی تعریف جیسے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اخفا کی تعریف، ٹھیک ہے، نون ساکن تنوین کو پوشیدہ میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اور اظہار مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ تو تعریفیں اس کی وہی ہے، لیکن اس کے قاعدے وہ تھوڑے سے الگ ہیں۔ تو اس میں جو ہے میں قاعدے نہیں لکھے گئے، اس میں اتنی جگہ نہیں تھی، لہذا قاعدے جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ سامنے جو صفحہ ہے اس میں 3 قاعدے یہ میم ساکن کے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ جو لکھا ہے وہ لکھا ہے ادغام شفوی، مشق ادغام شفوی۔ تو اس میں جو قاعدہ لکھا ہے وہ کیسے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو غنہ کے ساتھ ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ اخفاء شفوی، اس کا قاعدہ لکھا ہے میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء شفوی ہوگا۔ تیسرا قاعدہ جو اس کا ہے اظہار شفوی، تو اس کی قاعدہ لکھا ہے میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ سمجھ لیجئے 2 قاعدوں میں غنہ ہوگا اور اظہار میں بغیر غنہ کے جلدی پڑھا جائے گا۔ یہ 3 قاعدے اس کے ہو گئے، تو اس میں آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اس میں جو بلیک بورڈ میں یہ مثالیں دی گئی ہیں اس کو پڑھنا ہے، ہجے بھی کرتے اس کی اور اس کو روا بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ آپ دیکھیں ادغام شفوی، یہ لکھا ہے ادغام شفوی۔ یہ اس میں یہ 4 مثالیں ادغام شفوی کی ہیں۔ یہاں سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ میم میم زبر ام، ٹھیک ہے، اس میں 2 مرتبہ میم کو پڑھنا ہے۔ حمزہ میم میم زبر ام، میم نون زبر من، ام من، ہو گیا۔ یہ اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور یہ اس کو دیکھیں وا زبر وا، لام زبر لا، کاف میم میم پیش کم، ولکم میم الف زبر ما، کاف زبر کا، سین با زبر سب، ما کا سب، تا میم پیش تم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہو گیا۔ اجرا اس کا ایسے کر دیجیے گا، واؤ میں زبر ہے اس کو جلدی پڑھا جائے گا، لام میں زبر ہے اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، کاف کو میم سے ملائیں گے، یہاں میم مشدد ہے، میم کا میم میں ادغام شفوی ہوگا، غنہ کریں گے، میم میں 1 الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے، کاف کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، سین کو با سے ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، با ساکن ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، تا کو میم سے ملا کے پڑھیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہو گیا۔ چلیے اس کو دیکھیے، فا یا ظرفی، قاف پیش قو، لام وا پیش لو، فی قلو، با ضربی، ہا میم میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، ضاد 2 پیش دن، مرادن، پورا کلمہ ملا کے پڑھے، لفظ یہ پورا، فی قلوبہم مرادن۔ فا یا ظرفی، یا مدہ ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار، قاف کے اوپر پیش ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، لام وا پشلو، یہاں واو مدہ ہے اس کو 1 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، باقی نیچے زیر ہے جلدی پڑھا جائے گا، ہا کو میم سے ملائیں گے، یہاں میم مشدد ہے، میم کا میم میں ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھا جائے گا، میم کو را کو
جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، ضاد کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، فی قلوبہم مرض، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، با لام زبر بل، با زبر با، دال الف زبر دا، بل بدا، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، بل بدا لہم، میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون وا پیش نو، بل بدا لہم ما کانو۔ اب اس کا اجرا دیکھیں، با کو لام سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، با کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھا جائے گا، دال کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، ہا کو میم سے ملائیں گے، یہاں میم مشدد ہے، میم کا میم میں ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، میم میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے، کاف کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، نون وا پیش نو، یہاں نون کو واو سے ملایا جائے گا، یہاں واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، اس کے آگے جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو پورا اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا، بل بدا لہم ما کانو، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ چار مثالیں ادغام شفوی کی ہو گئی۔ اب دوسرے قاعدے کی طرف آئیے، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ چار مثالیں اس میں اخفاء شفوی کی ہیں، یہاں سے پڑھتے ہیں، حمزہ میم زبر ام، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، ام بھی، ٹھیک ہے، جب ہجے کی جائے گی تو میم کو اس میں غنہ نہیں کریں گے، جب با آگے پڑھا جائے گا تب اس میں اخفاء ہوگا، ام بھی، اس کو دیکھیے، یا وا زبر یو، میم زبر ما، یوم، ہا میم پیش ہم، یومہم، با الف زبر با، را زیدی، زا با پیش زو، نون زبر نا، بارزونا، پورا ملا کے پڑھیے، یومہم بارزونا، ٹھیک ہے، اجرا اس کا یوں ہوگا، یا کو واو سے ملائیں گے، یہاں واو لین ہے نا، اس کی حروف مدہ سے اس کی مقدار کچھ کم رکھی جائے گی، میم کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، یوم، ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا میم پہ شم، یومہم، با میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، با کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا اور باریک پڑھیں گے را کو زیر کی وجہ سے، زا وا پیش زو، یہاں واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، نون میں زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، پورا کلمہ ملا کے پڑھیں گے، یومہم بارزونا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، کاف میم پیش کم، علیکم، ٹھیک ہے، یہ الگ ہو گیا، با زیر بی، وا زبر وا، کاف یا زیر کی، لام دو ذلن، بی وکیلن، یہ الگ ہو گیا، اب اس کو ملا کے پڑھیں گے، علیکم بوکیلن، ٹھیک ہے، عین کے اوپر زبر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، اس کو بھی حروف مدہ سے تھوڑا سا کم پڑھا جائے گا، کاف کو میم میں ملائیں گے، یہاں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، باقی نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، واو کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، کاف یا زیر کی، یہاں یا مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار، لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، علیکم بوکیلن، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ اس مثال میں دیکھیں، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا، خا، زال زبر خز، ہے نا، یہ دال ہو گیا ہے، حالانکہ یہ زال ہے، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا، خا، زال زبر خز، فا خز، چلیے اس کو زال کر دیتے ہیں، اس کو زال کر دیا گیا، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا، خا، زال زبر خز، فا خز، نون الف زبر نا، فا خز نا، ہا میم پیش ہم، فا خز نا ہم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، کاف الف زبر کا، نون وا پیش نو، بما کانو، پورا اس کو ملا کے پڑھیں گے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا، فا کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، حمزہ کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے، خا کو زال سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، نون میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے،
ہا کو میم سے ملائیں گے، ہا میم پیش ہم، میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ باقی نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ میم میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ نون واپس نو، اس کو ایک الف کی مقدار رکھیں گے کیونکہ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے۔ پورا اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا، اس طرح سے یہ دو قاعدے ہو گئے۔ اوپر میں ادغام شفوی، اس میں بھی غنہ ہوگا، نیچے میں اخفاء شفوی، اس میں بھی غنہ ہوگا۔ اب نیچے یہ تیسرا قاعدہ اس کا آیا، اظہار شفوی۔ اب میم ساکن کے بعد میم آئی تب بھی غنہ ہوا، میم ساکن کے بعد با آیا تب بھی غنہ ہوگا۔ اب میم اور با کے علاوہ اب کوئی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی بغیر غنہ کیے پڑھا جائے گا، اس میں پھر غنہ نہیں ہوگا۔ اس کو دیکھیے، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، را زبر را، علم ترا، ہے کہ نہیں؟ جلدی میں تمام حروف یہ پڑھے جائیں گے۔ میم ساکن حمزہ کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ لام کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد تا ہے یہاں پر تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو جلدی پڑھا جائے گا۔ را کو بھی جلدی پڑھیں گے، زبر ہے اور پر پڑھیں گے۔ علم ترا، یہاں دیکھیے ہا میم پیش ہم، فا حاضر فی، حاضر ہی، ہم فی ہی، ہا کو میم سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ میم ساکن کے بعد فا ہے۔ فا حاضر فی، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یا مدہ ہے۔ ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، ہم فی ہی، یہ ہو گیا۔ یہ دیکھیے لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، لہم اجرن، لام کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے۔ ہا کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو بغیر غنہ کیے جلدی پڑھا جائے گا۔ حمزہ کو جیم سے جب ملائیں گے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا کیونکہ جیم ساکن ہے۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، را کو پر پڑھا جائے گا، لہم اجرن۔ یہ دیکھیے لام زبر لا، کاف میں پشکم، لکم، دال یا زر دی، نون پشنو، کاف میں پشکم، لکم دینکم، لام کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے۔ کاف کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور دال کو یا سے ملائیں گے، یہاں یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر پیش ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ کاف کو میم سے ملا کے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، لکم دینکم، ہو گیا۔ یہ آخر میں دیکھیں واز اور وا، لام زبر لم، ولم، یا وا پیش یو، لام دال زبر لد، ولم یولد، واو کو جلدی پڑھیں گے، زبر ہے۔ لام کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن ہے، ولم، میم میں یہاں اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد یا ہے۔ یا وا پیش یو، یہاں واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ لام کو دال سے یہاں ملائیں گے، ولم یولد، دال میں یہاں قلقلہ ہوگا، ولم یولد۔ اس طرح سے یہ اظہار شفوی کی اس میں کچھ مثالیں ہیں، باقی اور آپ نے اس میں صفحے میں دیکھ لی تھی کتنی اور زیادہ بھی خوب مثالیں ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر پھر غنہ نہیں کرنا ہے۔ میم کے بعد میم دوسری آئے تو غنہ کریں گے، با آئے تو غنہ کریں گے، باقی پھر اس کو جلدی پڑھیں گے۔ چلیے اب اس کو ایک مرتبہ ربا پڑھتے ہیں۔ امن وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا أَمْ بِهِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا أَلَمْ تَرَ هُمْ فِيهِ لَهُمْ أَجْرٌ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ میم ساکن کے قاعدے یہاں پر پورے ہو گئے۔ انشاءاللہ پھر آگے اور قاعدے دیکھتے، لام تعریف کے قاعدے بھی آئیں گے، وہ اس کو پھر دیکھتے ہیں۔ خدا حافظ۔